جا رہے ہیں. اور وہی جو پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے قتال کے بارے میں تو یہ ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے زیادہ ڈرا جاتا ہے. کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. اور کہتے وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. یا اللہ ہم پر آپ نے جہاد کو کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب. یا اللہ اس کو مؤخر کر دیتے. لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متاع الدنیا دنیا کا سامان قلیل ہے، والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، لمن اتقى جو تقوی اختیار کر لے. ولا تظلمون فتیلا. اللہ رب العزت فرما رہے آپ پر فتیل کے برابر یعنی کھجور کے اندر جو بال ہوتا ہے اس بال کے برابر آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرما رہے ارے تم کیا سمجھتے ہو اینما تکونوا یدرککم الموت. جب آپ کے جانے کا وقت آ جائے، چاہے آپ بستر پر ہو چاہے آپ میدان جنگ میں ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت. اللہ رب العزت فرما رہے کہ موت آپ کو آئے گی. موت ایک ایسی حقیقت ہے، ہر چیز میں لوگوں کا اختلاف ہے لیکن موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. سارے مذاہب والے کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی مذاہب والے ہو، فارسی ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ موت پر یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر آپ بڑے بڑے قلعے میں ہو تب بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں موت آپ کو آ لے گی. آپ موت سے کہیں نہیں چھپ سکتے ہو. نمرود نے کوشش کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی موت کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے واقعہ کر دیا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ رب العزت فرما رہے کہ اگر آپ بند قلعوں میں کیوں نہیں ہو تب بھی موت آپ کو آ لے گی. اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. اللہ رب العزت فرما رہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں انہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دوں گا. اب وہ دو اعمال کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے. لیکن یہ عمل صالح جو ہے میرے عزیز ساتھی اس میں ہم غلطی کا گئے. جس طریقے سے بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک اللہ رب العزت کو دیکھ نہ لے. حتی نر اللہ جہرا فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. انہیں اللہ رب العزت کو یہ دیکھ بھی نہیں سکے کیونکہ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اور آگے جو ہے انہیں کہا گیا کہ آپ جو چاہ رہے ہو آپ کے لیے ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. ان سے کہا گیا آپ اس شہر میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ. آپ ان میں سے کھائیے لیکن دروازے میں داخل ہونا ہے. کیسے داخل ہونا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے یعنی انحناء کی حالت میں داخل ہونا ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. اور الفاظ یہ ادا کرنے ہیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے. لیکن انہوں نے اس اعمال کو چینج کیا. بنی اسرائیل نے ان اعمال کو بدل دیا. وہ داخل ہوئے اور مجید خود کہتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. ان لوگوں نے اس قول کو تبدیل کیا، چینج کیا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
جن لوگوں نے ظلم کیا، قولا بات کو تبدیل کیا، غیر الذی قیل لهم وہ کہنے لگے جو اس کے علاوہ تھا، ان کو کہا گیا ادخلوا الباب سجدا، دروازے میں انحناء کے حالت میں جھکے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں یہ سرین کے بل داخل ہونے لگے، سرے چ خوئی گی وہ خویندار خوئی گی نا 10 سجدے آگے بانے داخل شي او ویلی ورته وشي تاسو به د رکوع په حالت کې ځان سر بچی ته وای سر کو جھکاتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا ہے، لیکن ان دونوں اعمالوں کو انہوں نے چینج کیا، بدل دیا۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اور ان سے کہا گیا حطۃ، اللہ رب العزت سے معافی مانگو، انہوں نے حطۃ کے بجائے حنطۃ حنطۃ حنطۃ، یا اللہ ہمیں گندم عطا کر دے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہونا ہے، حطۃ کہنا ہے آپ نے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنا ہے، دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سرین کے بل داخل ہوئے، اور حطۃ کے بجائے حنطۃ کہنے لگے۔ حطۃ کے معنی یا اللہ ہمیں معاف کر دے، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں حطۃ کے بجائے حنطۃ حنطۃ، یا اللہ ہمیں گندم عطا کر دے۔ اللہ رب العزت فرما رہے فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پھر اللہ رب العزت نے ان کو پر عذاب نازل کر دیا آسمان سے، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے جو انہوں نے فسق کیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا آپ جو ہے رکوع کی حالت میں دروازے میں سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور حطۃ کا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے، لیکن میرے عزیز ساتھی ان سارے اعمال کو انہوں نے چینج کیا، تبدیل کیا۔ آج امت مسلمہ اسی طرح ان اعمال کو چینج کر رہی ہے، اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، جب تک امت مسلمہ صحابہ کے اعمال پر نہیں آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں اس پر نہیں آئیں گے، میرے عزیز ساتھیوں کامیابی ناممکن ہے۔ نعرہ تو یہی لگتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اعمال روزے کی حالت میں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، 17 رمضان مبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس کے لیے اس کو ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں، ابھی تک ہماری تعداد پوری نہیں ہوئی، ابھی تک ہم جو ہے اتنی نہیں ہے، ابھی تک ہم جو ہے ایسے نہیں ہے، اس سے پہلے تہی کیے جا رہے ہیں۔ اور وہی جو پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے قتال کے بارے میں تو یہ ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے زیادہ ڈرا جاتا ہے، کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، اور کہتے وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، یا اللہ ہم پر آپ نے جہاد کو کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، یا اللہ اس کو مؤخر کر دیتے، لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متاع الدنیا، دنیا کا سامان قلیل ہے، والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، لمن اتقى جو تقوی اختیار کر لے، ولا تظلمون فتیلا، اللہ رب العزت فرما رہے آپ پر فتیل کے برابر یعنی کھجور کے اندر جو بال ہوتا ہے اس بال کے برابر آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ارے تم کیا سمجھتے ہو اینما تکونوا یدرککم الموت، جب آپ کے جانے کا وقت آ جائے، چاہے آپ بستر پر ہو چاہے آپ میدان جنگ میں ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ رب العزت فرما رہے کہ موت آپ کو آلے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ہر چیز میں لوگوں کا اختلاف ہے لیکن موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سارے مذاہب والے کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے،
چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی مذاہب والے ہو، فارسی ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ موت پر یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر آپ بڑے بڑے قلعے میں ہو تب بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں موت آپ کو آ لے گی، آپ موت سے کہیں نہیں چھپ سکتے ہو۔ نمرود نے کوشش کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی موت کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے واقعہ کر دیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بند قلعوں میں کیوں نہیں ہو تب بھی موت آپ کو آ لے گی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ایک مثال ایسی بھی ہے کہ دنیا والوں نے موت کے سارے سامانوں کو اکٹھا کیا، لیکن میرے رب نے اس ذات کو زندہ اور تابندہ رکھنا چاہا۔ کوئی دنیا کا کوئی شخص، کوئی فرد اسے اس دنیا سے رخصت نہیں کر سکا۔ وہ ذات، وہ ہستی، اس کے متعلق قرآن کہتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام کے لیے موت کا سامان اکٹھا ہوتا رہا، موت کے لیے لکڑی جمع ہوتے رہے، اور 40 دن کے بعد ایک جھولا بنا دیا گیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جو 40 دن سے لکڑیاں جمع ہوتی رہی اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ اب دنیا والے موت کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، رب جو ہے اس ذات، اس ہستی کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آیت ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، ارے آگ، یا نار کونی بردًا، آپ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ جب ٹھنڈی ہونے لگی ٹھنڈک میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو، تو جٹ سے اللہ رب العزت نے آرڈر دیا وسلامًا، سلامتی والا بن جا، وسلامًا علی ابراہیم۔ دنیا والے آپ کے موت کا سامان اکٹھا کریں، لیکن جب رب آپ کو زندہ رکھنا چاہے، ساری دنیا مل جائے، سارے ٹیکنالوجی کو لے کر آ جائے، میرے عزیز ساتھیوں، وہی ہوگا جو منظوری خدا ہوگا۔ کاش یہ ایمان ہمارا جو ہے بن جائے۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ رب العزت نے انہیں زندہ رکھنا چاہا، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے یونس علیہ السلام کو ہم نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، غم سے نجات دیا، جو آیات کریمہ پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے مسلمانوں کو ہم غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن اللہ رب العزت نے زندہ رکھنا چاہا، کوئی چیز اسے موت نہ دے سکی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم موت کے لیے ساز و سامان، موت سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں، ایک شخص گزرا ہے، اس نے یہ سنا تھا کہ بھائی موت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آ سکتے جہاں پر کتا اور تصویر ہو، تو اس نے اپنے ساتھ کتا رکھنا چاہا کہ کتا میرے پاس ہوگا تو میرے پاس موت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا، اس کے کتے کا بھی روح نکل گیا اور اس کا بھی نکل گیا۔ جہاں بھی چھپنا چاہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، وہی بنی اسرائیل کی طرح ہم اعمال میں غلطی کا گئے کہ ہم نے کون سے اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے حدتم کہو، آپ ان اعمال پر لگ جاؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ معاذ اور معاوض آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے۔ فضائل اعمال کی حدیث ہے، جنگ بدر کا واقعہ ہے، ان دو بچوں کو پتہ چلا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ابو جہل گستاخی کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پڑوس میں تھے۔ ایک بچے نے چچا جان کہہ کر پکارا، چچا جان میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر آپ کو نظر آ جائے مجھے بتا دینا۔ کہا تھوڑی دیر بعد دوسرے نے مجھ سے کہا کہ چچا جان ابو جہل آپ کو نظر آ جائے تو مجھے بتا دینا۔
اور کہا جب میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ صفوں کو سیدھا کر رہا ہے تو میں نے دونوں سے کہا آپ کا مطلوب وہ شخص ہے جو صفیں بنا رہا ہے. کہا وہ دونوں بچے شاہین کی طرح ان کے اوپر لپٹ پڑے ہیں, ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا ہے اور ایک نے ابو جہل پر حملہ کیا, اور دونوں بچوں نے ابو جہل کو جو ہے مردار کیا ہے. یہ تاریخ ہے ہماری. ہم کس چیز میں پڑے رہے؟ ہر ایک شخص کسی اور عمل کی طرف پکار ہے. نہیں جناب, اس طرف آ جاؤ, اس طرف آ جاؤ, اس طرف آ جاؤ. میرے نبی نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے کہ یہ فلسطین کیسے آزاد ہوگا. اس کے لیے ہر بچے, ہر شخص نے, ہر ایک فرد نے میرے عزیز ساتھیوں جان کی بازی لگانی ہوگی. اور مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے المسلم کجسد واحد, مسلمان ایک جسم کے مانند ہے, چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو. مسلمان پر اگر مصیبت آتی ہے یہاں کے مسلمان کو کانپنا چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آنا ہوگا. حدتن کے بجائے حنتا ہم نے نہیں کہنا ہے, حدتن ہی کہنا ہے. اور سرین کے بل داخل ہونے کے بجائے رکوع کی حالت میں داخل ہونا ہے. تب جا کر میرے عزیز ساتھیوں مسلمانوں کی حالت اللہ رب العزت جو وعدہ فرما رہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ فرما رہے, علماء تشریف فرما ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ, لام بھی تاکید کی لیے ہے, نون ثقیلہ ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ, اللہ رب العزت فرما رہے ضرور بالضرور, ضرور بالضرور میں تبدیل کروں گا, میں چینج کروں گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, آپ کے خوف کو امن سے تبدیل کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جیسے جذبات ہمیں عطا کر دے, اور اللہ رب العزت ان اعمال پر ہمیں لا دے جن اعمال پر صحابہ آئے تھے, جو اعمال صحابہ نے کیے تھے ان اعمال پر ہمیں لائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.